بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں تبریز خان ایک قصاب رہتا تھا۔ وہاں اس کی دکان تھی۔ قصاب ایک سخت زبان اور سخت مزاج آدمی تھا۔ لوگ اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ قصاب سارا دن اپنی دکان پر محنت سے کام کرتا۔ صبح سورج نکلتے ہی دکان کھولتا اور شام سورج ڈھلنے تک وہ اپنی دکان پر کام میں مصروف رہتا۔ تبریز کے بارے میں اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک سخت مزاج آدمی ہے، مگر صاف ستھرا اور خوبصورت گوشت دیتا جو بڑی صفائی سے کاٹا ہوتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک کمہار بھی رہتا تھا جس کی زبان بہت میٹھی اور وہ ایک خوش اخلاق آدمی تھا۔ سارا دن مٹی کے برتنوں میں اپنے ہاتھ رنگتا، مٹی سے خوبصورت برتن تیار کرتا اور ان پر خوبصورت آیات نقش کرتا۔ لوگ اس کے کام اور اس کی زبان اور اس کے اخلاق سے بہت متاثر تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے۔ وہ ایک نمازی شخص تھا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتا۔ لوگ اس کی بہت عزت اور اس کا احترام کرتے۔ کمہار کی دکان بازار کے بیچوں بیچ جہاں سب سے زیادہ رونق تھی وہاں پر تھی۔ ایک دن خبر ملی کہ بادشاہ کا وزیر اس بازار کا دورہ کرنے والا ہے۔ بازار کے تمام دکاندار اپنی اپنی دکانوں کو صاف ستھرا کرنے اور سجانے میں مصروف رہے۔ کمہار بھی اپنی دکان کو سجاتا اور صاف ستھرا کرتا رہا۔ اس نے خوبصورت برتن تیار کیے اور ان پر خوبصورت آیات نقش کی تاکہ وہ یہ برتن وزیر کو تحفے میں دے سکے۔ جبکہ دوسری طرف تبریز خان قصاب نے صرف اپنی دکان کی صفائی کی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تبریز خان کی سخت مزاجی کی وجہ سے کسی نے اس سے نہ پوچھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید وہ بادشاہ کے وزیر سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ جبکہ دوسری طرف اس کمہار نے سارا دن لگا کر جو خوبصورت برتن تیار کیے تھے ان کو الگ رکھا اور ان کو آخری چمک دی تاکہ وہ بادشاہ کے وزیر کو تحفہ میں وہ برتن پیش کر سکے۔ صبح ہوئی تو سارا علاقہ صاف ستھرا اور چمکدار تھا۔ ہر دکاندار نے اپنی دکان کو صاف ستھرا کیا ہوا تھا۔ بچے خوبصورت ملبوسات میں باہر نکل آئے۔ بازار میں ہر طرف رونق اور خوشی تھی کہ آج بادشاہ کا وزیر اس بازار کا دورہ کرنے والا ہے۔ علاقے کا بچہ، بوڑھا، جوان، دکاندار، ہر کوئی بادشاہ کے وزیر سے ملاقات کا شوقین تھا۔ کمہار اپنے برتن لے کر سب سے آگے بادشاہ کے وزیر کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ صرف تبریز خان کی دکان بند تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر گیا ہے اور نہ ہی کسی نے اس قصاب کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ظہر کے وقت بادشاہ کے وزیر کا قافلہ بازار میں داخل ہوا۔ لوگوں نے پھولوں کی پتیوں سے وزیر کا استقبال کیا۔ کمہار سب سے آگے تھا۔ چہرے پہ بناوٹی مسکراہٹ اور ہاتھوں میں خوبصورت برتن تھے۔ وزیر نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا اور مہمان خانے کی طرف چل دیے۔ مہمان خانے میں پہنچ کر وزیر نے سوال کیا کہ آپ کا علاقہ کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کمہار کے خوبصورت نقش کردہ برتن اور تبریز خان کے گوشت کے لیے ہمارا علاقہ بہت مشہور ہے۔ وزیر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان دونوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کمہار نے اپنے خوبصورت برتن ان کے آگے پیش کیے۔ انہوں نے خوبصورت برتن دیکھے جن پر اللہ کے نام اور خوبصورت آیات کند کی ہوئی تھی۔ خوبصورت نمونوں والے برتنوں کو دیکھ کر وزیر بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ تبریز خان قصاب سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا
کہ وہ تو کب کا دکان بند کر کے جا چکا ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کس طرف گیا ہے۔ وزیر اس بات کو سن کر مسکرائے اور بولے کہ وہ اکثر لوگوں سے گھبراتا ہے، اس کی یہی عادت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ تبریز خان اپنی دکان پر واپس آ چکا ہے۔ وزیر بولے چلو پھر پہلے اس سے ہی ملاقات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی دکان کی طرف چل دیے۔ وزیر تبریز کی دکان پر پہنچے۔ تبریز خان نے وزیر کی طرف دیکھا تو سر جھکا کر سلام کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، جبکہ وزیر اس کے کام کو بڑی توجہ سے دیکھتے رہے۔ وزیر نے تبریز خان سے سوال کیا آپ کل کہاں تھے؟ تبریز خان بنا نظر اٹھائے ہوئے بولا میں جنگل میں غریبوں کو گوشت تقسیم کرنے گیا تھا، جیسا کہ ہر مہینے جاتا ہوں۔ سب لوگ حیران ہوئے کیونکہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ وزیر نے تبریز خان سے پوچھا کیا آپ نے یہ بات اس سے پہلے کسی کو بتائی ہے؟ تو قصاب بولا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے وہی کافی ہے، اور میں یہ کام دکھاوے یا شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ وزیر تبریز خان کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے اور اس سے کچھ گوشت خریدا اور مہمان خانے کی طرف چل پڑے۔ شام کو وزیر کمہار کی دکان پر گئے۔ کمہار نے برتن سجائے ہوئے تھے۔ وزیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے برتن دکھانے لگا اور اپنے فن کی تعریف کرنے لگا، اور اپنی تعریف کرتے ہوئے بولا میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ وزیر کمہار کی بات سن کر خاموش رہے، اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمہار کی دکان پر ایک بوڑھی عورت آئی اور بڑی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے کچھ برتن ادھار دے دو، میں بعد میں پیسے ادا کر دوں گی۔ کمہار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ کہنے لگا تمہیں برتن ہرگز نہیں ملیں گے، پہلے پیسے لاؤ پھر برتن ملیں گے۔ وزیر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا، انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کمہار اپنے برتنوں کی اور اپنی تعریف جاری کرتے ہوئے بولا میں صدقہ بھی دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، اور یہ بات لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ وہ اس بات سے سبق لیں۔ اگلے دن وزیر تبریز خان قصاب کی دکان پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ تبریز خان ایک غریب کو مفت گوشت دے رہا ہے۔ وزیر حیران ہوئے اور بولے تم اسے مفت گوشت دے رہے ہو؟ تو تبریز خان بولا کہ غریب لوگوں کو اور ضرورت مندوں کو وہ مفت میں گوشت دیتا ہے۔ وزیر نے تبریز خان سے سوال کیا کیا یہ بات لوگوں کو پتا ہے؟ تبریز خان نے جواب دیا نہیں، یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، ورنہ نیکیاں دکھاوے کے پلڑے میں جا کر ضائع ہو جائیں گی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک غریب اور پریشان شخص آیا جو بڑا ہی پریشان حال تھا۔ وہ بولا میری بیوی بڑی سخت بیمار ہے، اس کے لیے گوشت کے شوربے کی ضرورت ہے اور میرے پاس گوشت خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ تبریز خان نے گوشت کا سب سے قیمتی اور خوبصورت حصہ نکال کر اس کو دے دیا اور دعا دی کہ اللہ تمہاری بیوی کو صحت عطا فرمائے۔ بادشاہ کے وزیر نے یہ سب دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ وزیر نے سوال کیا تم ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہو، چاہے کوئی تمہیں دھوکہ دے اور تمہارے ساتھ جھوٹ بولے؟ تو تبریز خان نے جواب دیا ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے اور مجھے میرے عمل کا اللہ سے اجر و ثواب مل جائے گا۔ اگلے دن وزیر نے واپسی کا ارادہ کیا اور قصبے کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے وزیر نے کہا میں نے یہاں 3 دن قیام کیا ہے اور 2 لوگوں کو خاص طور سے دیکھا ہے، ایک وہ جو زبان کا میٹھا مگر دل میں کڑواہٹ اور منافقت ہے اور اپنی نیکی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے،
اور ایک وہ جس کی زبان سخت مگر دل میں رحم اور اپنی نیکی کو چھپا کر کرنے والا ہے۔ ایسے خدا ترس لوگ اعلیٰ عہدوں کے حقدار ہیں۔ کمہار پہلے دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ بادشاہ کا وزیر میری نیکی کی وجہ سے مجھے پسند کرے گا، مگر وزیر کی بات سننے کے بعد کمہار کا چہرہ اتر گیا، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا اندر کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ تبریز خان قصاب پیچھے کھڑا یہ ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ وزیر بولے، میں بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ کسی ایماندار اور رحم دل آدمی کو چنوں جو کہ وزارت عظمیٰ میں قاضی کے عہدے کا حقدار ہو۔ وزیر نے کہا، قاضی وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں میں نیک ہو اور اس کا عمل لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ چنانچہ میں آپ سب کی موجودگی میں تبریز خان قصاب کو قاضی کے عہدے کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ چنانچہ تمام لوگوں کی موجودگی میں وزیر نے تبریز خان قصاب کو قاضی کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا اور بولے، جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بے حساب اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے۔